माँ बाप के घर से शोहर के घर तक का सफ़र। ज़िंदगी के 20 से 25 साल माँ बाप के घर में गुजारने, बहन भाइयों के साथ रहना, सबका ख्याल रखना, सबकी केयर करना, प्यार मोहब्बत के साथ रहना, घर को भी संभालना, घर के काम भी करने। उसके बाद फिर शोहर का घर आ जाता है, वहाँ भी सबका ख्याल रखना, घर वालों के काम करना, घर को संभालना। जब ये सारे रिश्ते एक औरत निभा रही होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं दूसरों से भी उम्मीदें लगा लेती है। ये सोच लेती है कि ये मेरे अपने, ये मेरा ख्याल रखेंगे, मेरी केयर करेंगे, मुझे ज़िंदगी में कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं भी होता। अक्सर शादी के बाद मेके वाले तब्दील हो जाते हैं, और अक्सर ऐसा भी होता है कि शादी के बाद ससुराल वाले भी वैसे नहीं होते जैसा आपने सोचा होता है, वो भी आपको इग्नोर करते हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे रिश्ते हैं जिनसे आपको बहुत उम्मीदें थी, लेकिन फिर भी आपको वो इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के बाकी लोग अगर इग्नोर करें तो आपको तकलीफ़ नहीं होती, क्या होगा, आप उनसे तल्लुक़ ख़त्म कर दोगे, बस यही होगा ना। लेकिन वो एक छत के नीचे रहते हुए अगर लोग आपको इग्नोर करें, आपको वैल्यू ना दें, अहमियत ना दें, आपकी बात को इम्पोर्टेंस ना दें, तो वहाँ पे तकलीफ़ होती है। क्योंकि जब 24 घंटे आप सबका ख्याल रखते हो, अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं रिश्तों के इर्द गिर्द गुजार देते हो, जब वही आपको इग्नोर करे ना, तो फिर तकलीफ़ होती है। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि जब लोग आपको इग्नोर करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। वीडियो पर आ चुके हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से और बहुत ज़्यादा प्यार की वजह से। तो वीडियो में वही आप मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम, कुकिंग, और साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक की तरफ जाने से पहले यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। देखें, जितनी भी आप मेरी वीडियोस खोल के देख ली, ये मेरी कहानी है, आप लोगों की कहानी है, आप लोगों के इर्द गिर्द बहनों की कहानी है। इसमें कोई इजाफी बात नहीं है, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। हमारे इर्द गिर्द हम तमाम बहनें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सह रही होती हैं, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं रोज़ाना आपसे बात करती हूँ जो हमारी ज़िंदगियों में हो रहा होता है। तो आज की वीडियो में मैं वही आपसे बात करने वाली हूँ कि जब हमारे अपने ही हमें इग्नोर करते हैं, चाहे माँ बाप के घर में, चाहे ससुराल के घर में, तो फिर एक औरत को क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त होती है कि जब ससुराल वाले भी आपके साथ ना हों और मेके वाले भी आपको इग्नोर करते हैं। मुझे ना कल परसों एक वीडियो पे कमेंट आया, एक सिस्टर ने मुझे बोला कि मैंने बहुत किया अपने मेके वालों का, मैंने अपने माँ बाप का बहुत किया, मैंने अपने बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा किया, लेकिन अब मेरी भाभियाँ आ चुकी हैं, अब अगर मैं वहाँ पे जाती हूँ तो सब मुझे इग्नोर करते हैं, मुँह बना लेते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर वहाँ से आती हूँ। मुझे आप एक मशवरा दें कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरी बहन, आपको समझ लेना चाहिए कि आप उस घर से आ चुकी हो। अगर आपको लगता है ना कि आपको 20-25 साल का वो सिला दिया जाएगा, तो लोग सिला नहीं देते, चाहे वो आपके अपने, चाहे कोई दुश्मन है, गैर है, ठीक है। सबसे पहले आप जब तक रिटर्न की उम्मीद रखोगे ना, आप हमेशा तकलीफ़ में रहोगे। आपने वहाँ पे इतनी ज़िंदगी के साल अपने गुजार लिए, आपके रिश्ते तब्दील हो चुके हैं। पहले आपके घर में आपके अम्मी अब्बू थे, बहन भाई थे, अब वहाँ पे आपकी भाभियाँ भी आ चुकी हैं। आपके भाइयों की भी फर्स्ट प्रायोरिटी बदल चुकी है। जहाँ पे आप पहले थी, वहाँ पे अब उनकी बीवी है, उनकी औलाद है। इस चीज़ को समझें। अगर आप ये समझो ना कि मैंने उस घर का बहुत किया, मैंने सबका बहुत ख्याल रखा, मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, देखें कोई भी नहीं याद रखता। वो आपने दी है, अल्लाह ताला आपको उसका सिला देगा। ये जो वहाँ पे जाके आप बार बार खुद की इंसल्ट करवा रहे हो, खुद को तकलीफ़ दे रहे हो, ये अपने साथ आप खुद ही ज़्यादती कर रहे हो। जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, फेस बनाते हैं, उस जगह पर आपको जाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, अगर आपको ये लगता है ना कि जिस तरह शादी से पहले आपकी बात मानी जाती थी, आपसे मशवरा लिया जाता था, अब वैसा नहीं हो सकता। अब आपकी जगह वहाँ पे भी अकलें कुल आ चुकी हैं, जिनका घर है, जिनकी मर्ज़ी चलनी है, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपना घर चलाना है। अब आप एक छोटी सी मुझे एक बात बताएं, क्या आप अपनी ननदों को इतना हक दोगे कि वो आपके घर के छोटे छोटे कामों में भी बोलें? आप क्या शोहर जाके आपकी बजाय आपकी ननदों से मशवरा ले, फिर जैसा वो कहें वैसा ही करें? आपको अच्छा नहीं ना लगेगा। इसी तरह आपकी भाभियों को भी नहीं अच्छा लगेगा और आपके भाई भी ऐसा नहीं होने देंगे। तो इसलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करें।
اب وہ آپ کا گھر نہیں ہے، وہاں پہ آپ نے مہمان بن کے جانا ہے۔ جس طرح آپ بچپن میں اپنی امی ابو کے ساتھ کہیں پہ بھی چاچا کے گھر ماموں کے گھر جاتے تھے نا مہمان بن کے، ایک بیگ تیار کرنا اور چند دنوں کے لیے جانا، اسی طرح آپ وہاں پہ مہمان بن کے جاتے ہو، اب اس گھر کا ممبر نہیں ہو۔ اس چیز کو سمجھ لیں، آپ جتنی مرضی دل کو سمجھا لیں، لوگ یہاں پہ آ کر جتنا مرضی کمنٹ کر لیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہی حقیقت ہے۔ اس کو جتنی جلدی آپ تسلیم کر لو گے اتنی جلدی اپنے آپ کو ان تکلیفوں سے نکال لو گے کہ میرے میکے والے مجھے اگنور کرتے ہیں، میری بات کو اہمیت نہیں دیتے، مجھ سے پیار نہیں ویسا کرتے، وہ نہیں کریں گے۔ اپنے آس پاس دیکھ لیں، کوئی ہوگا 100 میں سے 10 لوگ ایسے ہوں گے، اور جو 100 میں سے 10 لوگ ایسے ہیں نا، وہ نہ تو اپنے بیٹوں کو خوش رکھ پاتے ہیں، نہ ہی اپنی بہوؤں کو خوش رکھ پاتے ہیں۔ جن گھروں میں بیٹیوں کی چلتی ہیں نا شادی کے بعد بھی، ان گھروں میں جا کے دیکھ لیں کہ سکون نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی لیمٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی باؤنڈریز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ہے، 2 ہی بھائی تھے، دونوں کی ماشاءاللہ سے شادی ہے، بچے ہوئے ہیں۔ میں نے شادی کے بعد جا کے وہاں پہ ایک دفعہ مشورہ دینے کی بات کرنے کی کوشش کی تھی، میرے ابو نے وہاں پہ مجھے چپ کروا دیا تھا۔ میرے ابو کے یہ لفظ تھے کہ بیٹا تم یہاں پہ مہمان ہو، مہمان بن کے رہو۔ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کے گھروں میں کیا مسئلے مسائل ہیں، یہ ان کو نبھانے دو، ان کو ہینڈل کرنے دو، آپ اپنا مشورہ اپنے تک رکھو۔ مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن جب میں اپنے سسرال میں آئی، میں نے ان چیزوں کو دیکھا، میں نے آبزرو کیا، مجھے سمجھ آئی کہ میرے باپ نے جو مجھے بات سمجھائی تھی نا، وہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کو سمجھانی چاہیے۔ اگر باپ ایک چاہتا ہے نا کہ میرے بچے دور نہ ہوں، ایک دوسرے کی عزت کریں، پیار سے رہیں، تو ایک باپ کو یہ چیز سمجھانی چاہیے اپنی بیٹیوں کو بھی کہ بیٹا اب یہ آپ کا گھر نہیں ہے، اس میں اب آپ کی مرضی نہیں چل سکتی۔ تو مختصر سی بات، یہاں پہ آپ کو عزت نہیں لوگ دے رہے، آپ کو اہمیت نہیں دے رہے، آپ کو سننا نہیں چاہتے، وہاں پہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، وہاں پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ کا گھر ہے، یاد آتی ہے، دل کرتا ہے مہمانوں کی طرح جائیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایک رات بھی مت رکے، اگر وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کر رہے تو ایک رات بھی وہاں پہ مت رکیں، جائیں، مل کر واپس آ جائیں، اپنے گھر میں دل لگانے کی کوشش کریں اپنے بچوں کے ساتھ۔ دیکھیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ بنایا ہے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے، اپنی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سسرال میں بھی اگر لوگ آپ کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کے جانے سے لوگ چپ کر جاتے ہیں، آپ جاتے ہو 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ اپنی بات سٹارٹ کرتے، آپ کو نہیں سننا چاہتے، آپ کوئی بات کرنا چاہتے، آپ کی بات کاٹ دیتے، تو اس کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بیٹھ کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لوگ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے تو آپ مت لیں سلام۔ دیکھیں، آپ کو اپنی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ خود اپنی عزت نہیں کرو گے، آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ خود کو برانڈ بناؤ، اپنے آپ کو اس طرح امپروو کرو، اپنے آپ کو اس طرح گروم کرو کہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے ترسیں، آپ کے پاس بیٹھنے کو ترسیں، آپ سے بات کرنا چاہیں۔ اپنے وقت کو پھر ایسے لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع مت کریں، پھر اپنے آپ کو وقت دیں، خود کو تبدیل کریں، اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اپنے بات کرنے کے طریقے کو تبدیل کریں، اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کریں، آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اوپر وقت دیں، ان کو تبدیل کریں۔ اس کے بعد پھر دیکھیے گا، یہی لوگ جو آج آپ کو اگنور کرتے ہیں، جب آپ کسی جگہ پہ پہنچ جاؤ گے نا، زندگی میں کوئی مقام اچیو کر لو گے، یہی لوگ آپ کے پاس بیٹھنے کو، آپ کو سلام کرنے کو ترسیں گے۔ خود کو اس طرح بناؤ، خود کو ایک برانڈ بناؤ، اپنا ایک نام۔ جب بھی کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے نا، تو اس شخص کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ میرے بغیر ادھورا ہے، اس کو غلط ثابت کر دو، اس کو جی کے دکھاؤ، اپنی زندگی کو اس طرح بناؤ کہ وہ کہے کہ یار میں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ بندی تو میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کا تو پتہ نہیں کیا ہی ہو جائے گا، تو یہ تو بہت خوش اپنی زندگی میں، بلکہ بہتر زندگی گزار رہی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اگنور کر کے آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، ان کو آپ تکلیف دے دو، آپ اگنور کر کے۔ آپ کو پتہ چل گیا نا کہ ایک شخص آپ کو اگنور کر رہا ہے، ایک شخص آپ کا فون نہیں اٹھا رہا، آپ کو سمجھ تو آ جاتی ہے نا، فرسٹ کال پہ سمجھ آ جاتی ہے، تو آپ اس کو ثابت بھی نہ ہونے دو، اور خود سے یہ کام کرنا شروع کر دو کہ آپ اگنور کرنا شروع کر دو۔ پھر اس شخص کو سمجھ آئے گی، پھر اس کی عقل ٹکانے پہ آئے گی۔ کہتے ہیں نا کہ شیر کو سوا شیر ہو کر ملو، آپ کسی سے کم ہو کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی خوبصورت بنایا، آپ کو عقل دی ہے، آپ کو ہر چیز دی ہے، تو آپ کسی سے کم ہو کیا؟ کیوں لوگ آپ کو اگنور کر کے تکلیف دے رہے ہیں؟ یہ سوچو۔ آپ کو پتہ چل گیا کوئی آپ سے نہیں ملنا چاہتا،
اس کو ظاہر بھی نہ ہونے دو کہ آپ کو اس چیز کا پتہ چل گیا، آپ محسوس کر رہے ہو، آپ تکلیف میں ہو، ظاہر بھی نہ ہونے دو، خود سے وہ کام کرنا شروع کر دو۔ پھر اس بندے کی عقل ٹکانے پہ آئے گی کہ یار یہ بندی پتہ نہیں کیا ہے۔ اس طرح کا خود کو بناؤ، اتنا مضبوط بناؤ خود کو۔ آپ کی زندگی میں جو بھی انسان آپ کو اگنور کرتا ہے نا، اس کو اتنا اپنے سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا سر درد بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ارد گرد اور بھی بہت سے رشتے ہیں، آپ دوست بناؤ، ان سے ملو، ان کے ساتھ وقت گزارو۔ یہ جو لوگوں کو آپ سر درد بنا لیتے ہو نا کہ یار اس رشتے کے بغیر تو میں مر جاؤں گی، یا میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال اس کو دیے اور یہ پھر بھی مجھے اگنور کرے، آپ یہ جو تکلیف میں رہتے ہو نا، یہی آپ لوگوں کو کامیاب کرتے ہو، ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو تکلیف تو دینا چاہتے تھے۔ اگر آپ کے اپنے ہوں تو کیا وہ آپ کو اگنور ہی کریں؟ ذرا سی چھوٹی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی اولاد کو اگنور کر سکتی ہو؟ نہیں نہ کر سکتی، کیونکہ وہ آپ کی اپنی، آپ کا خون کا رشتہ ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح جو آپ کے اپنے وہ کبھی بھی نہیں آپ کو اگنور کریں گے۔ اگنور وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خود تکلیف پہنچا دیں۔ تو آج سے خود کے ساتھ وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ نے کسی کے لیے نہیں رونا، آج کے بعد جو بھی لوگ آپ کو اگنور کرتے ہیں ان کو سبق سکھانا ہے، شیر کو سوا شیر ہو کر ملنا ہے، آپ نے ان کی عقل ٹھکانے لگانی ہے۔ اگر کوئی اگنور کرتا ہے تو اس کو دور سے سلام کر دو، اللہ حافظ، تم اپنے گھر میں خوش، میں اپنے گھر میں خوش۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، خود کو امپروو کرنے کی کوشش کریں۔ یہی لوگ جو آج آپ کو اگنور کرتے، یہی لوگ آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ آپ میری بات اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو ذرا سی سمجھ آ گئی ہوگی کہ دیکھیں جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں نا، وہ کبھی بھی آپ کے اپنے نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے اپنے بھی ہیں، بہت کلوز رشتہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ اس کے لیے ضروری نہیں ہو۔ بے شک وہ آپ کے لیے جتنا بھی ضروری ہے، لیکن آپ اس کے لیے ضروری نہیں ہو، پھر بھی خود کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔